حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے لیے بھی بڑے بڑے اعتراضات آتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو دکھائیں گے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کفار کے سردار تھے، تو بھئی کفار کے سردار تھے، پھر کیا ہوا اگلی بات نہیں بتائیں گے۔ اوہ خدا کے بندے، حالت کفر میں ایک بندہ جو کام کرے اور اس کے بعد ایمان لائے اور صحابی بنے اور نبی اس کو سینے سے لگائے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اس کی پچھلی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے حضور کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ میں نے کہا اچھا ذرا دل سنبھال، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑی ہے، میدان بدر میں آئے ہیں؟ کہتے آئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہوئے اور صحابی بنے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا حضرت علی کے بھائی حضور کے خلاف مقابلے میں جنگ میں آئیں، بعد میں توبہ فرمائیں، ان کی بات کو اللہ معاف فرما کر سچا صحابی تسلیم کر لے، حضرت معاویہ کے ابا جی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو ایمان لا رہے ہیں بعد میں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اچھا، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ حیران ہو گئے۔ ایسے ایسے لوگ جملے اور کیمٹس پاس کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے وہ پرانی باتیں لے کر آئیں گے، جی اس نے ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد وفاداری کی جو بات کی ہے، ذرا وہ بھی دو چار جملے سنا دو؟ وہ نہیں سنائیں گے۔ میں نے کہا سنو، احادیث پاک میں ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکہ مکرمہ مسلمان فوج فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کہا یہاں تو بڑے بڑے دشمن رہتے ہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج معاف کر رہا ہوں۔ تو کہا معافی کی کوئی شرط؟ کہا جی ہاں، جو بندہ بیت اللہ میں آ جائے اس کو امن ہے۔ بیت اللہ کا صحن بھر گیا۔ کہا یا رسول اللہ اب صحن بھر گیا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ یہ بھی تو حدیث ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے میں اسے معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو حضرت معاویہ کی حویلی کو حضور پاک نے جائے امن فرمایا ہے، یہ نظر نہیں آتا؟ اچھا، فرمایا اب ابو سفیان کا گھر بھی بھر گیا۔ فرمایا اچھا اب چھوڑو میدانوں میں آنا، جس بندے نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی معافی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام تو یوں فرما رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ اچھا، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جب شخص ایمان لائے ہیں حضرت ابو سفیان، تو کیا حدیث نہیں ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو گزشتہ تمام معاملات اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے کی بدولت اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہے، یہ جنگ عہد حضور کے خلاف لڑی ہوئی، اسلام لانے کے بعد معاف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیوں نہیں معاف ہو رہی؟ اللہ تو معاف کر رہا ہے، رب کریم تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حضرت ابو سفیان والا مسئلہ پورا ہوگا پھر حضرت ہند کی بات لائیں گے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ہند۔ ان کو ہندہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو کہتے ہیں ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میں نے کہا حالت کفر میں؟ جی ہاں۔ پھر کلمہ پڑھا تھا؟ جی ہاں۔ معافی مانگی تھی، ایمان لایا تھا، صحابیہ بن گئی تھی، تو پچھلی بات تم کیوں یاد کر رہے ہو؟ میں اگلی بات کر رہا ہوں نا، اس روایت کی سند پہ فی الحال بات نہیں کر رہا۔ چلو 1 منٹ کے لیے میں ان کا جملہ مان لیتا ہوں۔ تو یہ جو اس کے بعد ایمان لائی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، صحابیہ بنی ہیں، تو پچھلی باتیں آپ کیوں مان رہے ہو؟ اچھا، اگلا جملہ بتاؤں آپ کو۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائی ہیں تو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی گھر والی ہے، تو ہند تو حضور پاک علیہ السلام کی ساس بنی۔ ہند تو ساس بنی، اور ساس کون ہوتی ہے؟ ساس ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یار تمہیں بات کرتے ہوئے کچھ حیا کرنا چاہیے۔ کیا جملے کہہ رہے ہو یار؟ کچھ تو بندہ سوچے کہ میں جو جملے کہہ رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ رب العزت کی دربار میں دینا ہوگا، اور مجھے وہاں اس کا جواب دینے وقت بندہ کیا بات اختیار کرے گا؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورت نمبر 60 ہے، پکا ذہن میں یاد رکھو، 100 سے 40 گئے، پیچھے 60 بچا۔ یہ سورت نمبر 60 ہے، سورت ممتحنہ، آخری رکوع ہے اس کا۔
اس کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ اس آیت کو سنیں، یہ آیت کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، کس لیے اتری ہے؟ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، خواتین بھی جب ایمان لائی ہیں تو انہوں نے بیعت کی درخواست کی ہے، اور اس میں حضرت ہند بھی شامل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احساس ہے، حضرت معاویہ کی اماں ہیں، جب ایمان لائی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے میں اس سے نفرت کرتی تھی، اور اب آپ کا چہرہ اتنا مبارک ہے کہ اس سے بڑھ کے میں کسی چہرے سے پیار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے یار، ایمان کی بات بھی کر دیں۔ تو رب کریم نے جو آیت اتاری ہے ان مقدس خواتین کے لیے، وہ آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ مؤمنات، مؤمنہ کی جمع ہے، کہا ہے میرے پاک پیغمبر آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں گی، یبایعنک، آپ ان کی بیعت لے لیجئے، ان سے بیعت کر لیجئے، ان کو کلمہ پڑھ کے خوشخبری اسلام دے دیجئے، شرطیں یہ رکھیے الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ شرک نہیں کریں گی۔ دوسرا ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، گناہ کا کام نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو ماریں گی نہیں، وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کے معاملات، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جانتے ہوئے معلوم ہونے کے باوجود بھی غلطی پہ ڈٹ کے کسی پہ الزام و بہتان تراش لینا، یہ کام بھی نہیں کریں گی، آپ ان سے وعدہ لے لیجئے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کام کا آپ حکم کریں گے تو یہ عورتیں مانیں گی، مخالفت نہیں کریں گی۔ فبعیہن، یہ شرطیں پوری ہیں، مان لیا انہوں نے، جی مان لیا، فبعیہن، آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیں۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان عورتوں کی کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات ہو بھی تو محبوب مصطفیٰ آپ اپنی زبان سے ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، میں اللہ وہ ہوں جس کا نام غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت، یہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی، یہ اس خواتین کی گروہ میں شامل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیسا؟ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ابو سفیان اور ان کی اہلیہ، ان کی ایک کتاب ہے، ایک مقالہ ہے یار، پڑھنے کے قابل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، اور محمدی شریف ضلع جھنگ کے ساکن ہیں۔ ان کی کتاب رحماء بینہم جو ہے نا، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی اردو اور عربی اور فارسی کتابیں پڑھی ہیں، اس جیسی کتاب جو صحابہ کی شان پہ یوں لکھی گئی میں نے کسی زبان میں آج تک نہیں پڑھی، عربی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، 3 جلدیں ہیں۔ انہی کے شخص کی کتاب ہے حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ یقین مان انہوں نے کس طرح ان کا جو ہے نا اسلامی چہرہ اور اسلامی تشخص پیش کیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امی ہے، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔